ذکر آل محمد میں ہمیں سر انتہائی معزز مہمان خطیب اہل بیت شہنشاہ خطابت علامہ عامر عباس آف سندھ، انہوں نے بعد مصطفی غم شبیر جناب سید نوکر عباس شاہ صاحب یوسف شاہ، ملک پاکستان دین عمر شخصیت ابن سلطان قاری القصائد شہنشاہ مسیب زوار کیسر عباس بھٹی آپ کو ردو، ملک پاکستان دین عمر شخصیت جناب ذاکر صفدر عباس فقیر آپ حسن شیر لیا، شبیر ربیع الاول دربار شاہ نجف بیل شہر بابا سید ذیشان تبرک دے زیر تمام مجلس عزا، ملک دین عمر ذاکر خطاب فرمیسن تمام مومنین کو شرکت دی اپیلے، اور آئی ٹھیک 3 بجے ابن سلطان وکیل ولایت امیر المومنین جناب حاجی زوار سید غیور صابر شاہ صاحب بیل خطاب فرمیسن بابا زی بلند صلوات۔ جی ایک منٹ بیٹھو۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائیہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزقاتاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، مل کے بآواز بلندتر صلوات۔ جتنا بلند عزت والا ذکر ہے اتنی ہی بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من بیدہ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ جتنا بلند عزت والا ذکر ہے اتنی ہی بلندتر صلوات۔ توجہ ہے سائیں، ذکر پاک کا آغاز کیا جائے۔ مالک صاحبان آپ سب کو 14 کی زواری نصیب فرمائے، بانیان مجلس کی کاوش و محنت قبول و منظور فرمائے، ذکر کے صدقے میں اللہ شہزاد زئی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مالک زمانہ میرے بھائی نوید زئی صاحب، ان کی والدہ علیل ہیں، مالک زمانہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بس گزارش یہی ہے کہ تھوڑی سی دیر میں آپ کے سامنے کوشش کیجئے گا، بات ضائع نہ کیجئے گا، سمجھ آ جائے، اتنا بول لیجئے گا پتہ چل جائے جتنے بیٹھے ہیں سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، مل کے سارے آخری علالی موال تک حیدری یا جزاک اللہ۔ حسین بادشاہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی حیدری لاریب کتاب سے قرآن مجید سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کل من بیدہ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اے میرا حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ مدد کرتا ہے، اگر اللہ نہ مدد کرے تو پھر اس کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تمہید نہیں کروں گا، بس نتیجہ دوں گا۔ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ پناہ دیتا ہے، اگر اللہ پناہ نہ دے تو پھر اللہ کے سوا پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے اللہ، تو نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن میں ان شیعوں کو کیسے سمجھاؤں؟ ان پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے کہتے ہیں یا علی مدد، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے المدد یا مولا رضا، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے امام زمانہ سرکار مدد فرمائیے۔ تو قرآن میں کہتا ہے تیرے سوا مدد کرتا کوئی نہیں، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ میرے اللہ تو نے کہا میں نے ان کو بھی سمجھا لیا، لیکن پرسوں کی بات ہے
تو نے مدد نہیں کی تھی، حسین نے کر دی تھی۔ بڑی مہربان سے، بلکہ کچھی والوں مدد تو دور کی بات ہے، اللہ نے قہر کی بجلی گرائی، فترس کے پر چھین لیے، حسین نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ جس کے پر اللہ نے چھینے تھے حسین نے پناہ میں لے لیا۔ جب آیا ہے نا میرا بادشاہ نبی کے گھر میں، روایت ملتا ہے الف قبیل من الملائکہ، 1000 قبیل آسمان سے فرشتوں کا چلا ہے محمد مصطفیٰ کے گھر کی طرف، جبریل کی سربراہی میں۔ جبریل فرشتوں کو لے کے چلا، 10 لاکھ فرشتے ہونا ایک قبیل بنتا ہے، حساب لگا لیجئے گا، 1000 قبیل جبریل کی سربراہی میں۔ جبریل چلا، پڑا ہوا تھا بغیر پروں کے فترس۔ جیسے جبریل کو دیکھا نا کروڑوں فرشتوں کے ساتھ جا رہے حسین کی جانب، پریشان ہو کے کہتا ہے فترس، جبریل پتہ بھی ہے پھر بھی اکیلا چھوڑ کے جا رہے، اسی دن کا تو انتظار تھا کب حسین آئے، کب مجھے پر ملے، جلدی کروں۔ جبریل ساتھ لے کے آیا محمد مصطفیٰ کے گھر کی جانب۔ اب یہ بات تعلق رکھتی ہے منظر سے، منظر دیکھیے گا، منظر کیا ہے؟ جبریل پہنچا، حسین ہے محمد کے ہاتھوں پہ، پہلے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے، یہ ہے فترس، اللہ نے چھینے تھے اس کے پر، واپس لینے آیا ہے۔ سر اٹھانا آخری حلالی موالی تک، بلا تشبیہ حسین کو اٹھا کے رسول فرماتے ہیں جبریل وہ سامنے حسین کا لکڑی کا جھولا ہے، آئے آئے جو بندہ بیدار بیٹھا ہے، وہ سامنے حسین کا لکڑی کا جھولا ہے، لے جاؤ فترس کو، لکڑی کے جھولے سے مس کرو، اسے پر مل جائیں گے۔ آج دنیا شیعوں پہ سوال کرتی ہے محرم آتا نہیں ہے، چہل و ماتا نہیں ہے، دنیا اعتراض کرتی ہے یہ شیعہ تازیہ نکالتے ہیں، گھوڑا نکالتے ہیں، جھولا نکالتے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر حسین سے منسوب جھولا فرشتے کو پر دے سکتا ہے تو اصغر سے منسوب جھولا ماں کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یا علی علیہ السلام، زندہ باد، مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بس توجہ خدا کے لیے، اتنا کریم ہے میرا آقا حسین کہ سرکار جس دنیا میں آئے ہیں نا، آتے ہی فرشتے کو پر دے دیے۔ اللہ درجات بلند فرمائے استاد محترم قبلہ علامہ غضنفر عباس ہاشمی توسوی صاحب کے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا اور ان کے قلم سے ایک شعر لکھا گیا کہ جب حسین کے جھولے سے فترس کو پر ملے نا اور اس پروں کے ساتھ فترس نے پرواز کی، پرواز کرتے ہی قبلہ نے شعر لکھا، قبلہ کہتے ہیں یہ کہتا پھرتا ہے فترس سبھی فرشتوں سے، جلائے جس کو خدا اس کو پھر اڑائے حسین۔ اتنا سخی، اتنا لجپال ہے میرا مولا حسین کہ سرکار جس دنیا میں آئے آتے ہی فرشتے کو پر دیے۔ جس دن میرے مولا اس دنیا سے گئے تو حر کو علیہ السلام بنا کے گئے۔ اتنا سخی، اتنا سخی، اتنا سخی، اتنا سخی، عرش والوں کو بھی معافی، فرش والوں کی بھی معافی، عرش پہ بھی حکومت حسین کی، فرش پہ بھی حکومت حسین کی، آخری حلالی موالی تک۔ عید کا دن ہے، حسنین گھر سے چلے، حسین صفوں کو چیرتے ہوئے محمد کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، آواز قدرت آئی، جبریل جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے میرے نبی سے کہہ تو نے سر نہیں اٹھانا۔ 70 مرتبہ صحابیوں نے یوں سر اٹھا کے حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں، آواز قدرت آئی، میرا بھی یہی پروگرام ہے، حسین کو دیکھتے جاؤ سجدے کرتے جاؤ، حسین کو دیکھتے جاؤ سجدے۔ بس سمیٹنے لگا ہوں بیان کو، توجہ باز آیا نہ کیجئے گا۔ نماز سے فارغ ہوئے، مرضی سے حسین اترے، جہاں اور صحابی تھے وہاں ایک صحابی تھا جناب سلمان۔
ذہن میں خیال آیا حالت نماز میں رسول کے کندھے پہ حسین. یہ بات پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں, کیوں نہ میں حسین کو کچھ سمجھاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیدار بیٹھے ہوئے, کیوں نہ حسین. سلمان کہہ رہا ہے, کوئی عام صحابی نہیں ہے, سلمان من اہل البیت, سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. جناب سلمان کہہ رہے ہیں کیوں نہ حسین کو کچھ سکھاؤں. قریب آئے حسین کے. حسین کی عمر ہے 4 سال. کتنی؟ 4 سال. جناب سلمان 650 سال عمر ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ان سلمان ابن بطخشان کانا حواریون من عیسیٰ علیہ السلام. سلمان جو بطخشان کا بیٹا ہے وہ عیسیٰ نبی کے حواریوں میں سے ہے, حضرت عیسیٰ کے دور میں رہ چکا ہے. وہ سلمان حسین کے قریب آیا, 650 سال کی عمر ہے, 4 سال کا حسین قریب آیا. آ کے کہا حسین پڑھ الف. حسین چپ. بیال والو چپ رہو گے, خدا کی قسم مجھے لگے گا آپ لوگوں نے خنجر مارا ہے میرے سینے میں. دوسری مرتبہ کا حسین آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے الف. بادشاہ چپ. تیسری مرتبہ کا حسین میں بزرگ ہوں آپ کا, بڑا ہوں آپ سے, سرکار کہہ رہا ہوں پڑھیے الف. جب کہا نا میں بزرگ ہوں آپ کا, بڑا ہوں آپ سے, بلا تشبیہ 4 سال کے حسین نے جو سر اٹھایا, دیکھ کر کہا چچا سلمان لاؤ تتعلم ولاؤ یتعلم لاؤ من ذات ربنا. چچا اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا. اللہ اکبر. توجہ, اسے نہ پڑھا جسے اللہ کے سوا. حیرت والی انگلی منہ میں ڈال کے کہتے ہیں حسین اتنی بڑی بات. اتعرف الابجد, کیا حروف ابجد بھی جانتے ہو, الف بے تے سے بھی جانتے ہو. اتنی بڑی بات کر دی اللہ کے سوا, پڑھا کوئی نہیں سکتا. حسین بادشاہ فرماتے ہیں چچا سلمان واللہ ان اللہ خلق العلم بالتحریک شفتنا. چچا اللہ کی قسم اللہ نے یہ علم بنایا ہی میرے ہونٹوں کی حرکت سے ہے. میں بولتا تھا اللہ علم بنا دیتا تھا, میں کلام کرتا تھا وہ علم بن جاتا تھا. بس آخری جملہ ہے, میری طرف دیکھیے گا. جب کہا نا کہ یہ علم بنایا ہی میرے ہونٹوں کی حرکت سے ہے, حیران ہو کے حسین بظاہر تو 4 سال کے ہو, باتیں اتنی بڑی بڑی. اب سلمان یاد ہے نا, کوئی عام صحابی نہیں, ایمان کے 10 درجے 10 کے 10 سلمان کے پاس. منا اہل البیت جناب سلمان 650 سال کی بھائی جان عمر. وہ سلمان کہہ رہے ہیں حسین بظاہر تو آپ 4 سال کے ہیں. بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا قیاس عمر پہ نہ کر, ہمارا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. نحن ہو القرآن, ہم سارے کے سارے قرآن ہیں. قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے, قرآن اتنا ہو تو بھی قرآن ہوتا ہے. ہم 4 سال کے ہوں, ہم 70 سال کے ہوں, ہم امام ہوتے ہیں. ہمارا تقاضا عمر پہ نہ کر. مولا بظاہر تو 4 سال کے ہیں, بندہ شیعہ ہو, بیٹھا ہو, سن رہا ہو, سن کے سمجھ رہا ہو, چپ ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا. جب کہا نا مولا بظاہر تو آپ 4 سال کے ہیں, حسین فرماتے اچھا تو نے ہمیں بچہ سمجھا ہے. کیف امی لما ولدتا سارت مریضتن بسارت 6 ایام. چچا اگر تو نے میری عمر کو ہی دیکھنا ہے, مجھے بچہ ہی سمجھنا ہے, پھر یہ بتا جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا. جسے سلمان یاد ہے 650 سال, جب تو چھوڑنے لگا ہوں ممبر, جب تو پیدا ہوا تھا 6 دن بیمار کیوں ہو گیا تھا. حیرت والی انگلی منہ میں ڈال کے ہے حسین 650 سال کی پہلے بات. کیف علمتا, آپ کیسے جانتے ہیں. حسین بادشاہ فرماتے ہیں جاننے نہ جاننے کو چھوڑ, یہ بتا جب تو بیمار ہوا تھا تجھے شفا کیسے ملی تھی. جب تو بیمار ہوا تھا
تجھے شفا کون سے حکیم نے تیرا علاج کیا تھا, کون سے ڈاکٹر صاحب نے تجھے دوائی دی تھی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جب میں بیمار ہوا تھا نا, میری ماں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے گئی تھی. سلطان حسین دعا فرمائیے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے گئی تھی. انہو اتانی خیط الاحضر فمسہ بیدی صرت شفیہ. عیسیٰ علیہ السلام نے میری ماں کو ایک سبز رنگ کا دھاگا دیا تھا اور میری ماں سے کہا تھا اس کو سلمان کی کلائی میں باندھ, یہ دھاگا سلمان کو شفا دے گا. جب سلمان نے کہا نا مولا سبز رنگ کے دھاگے سے شفا ملی تھی, فدخل یدہ قمیض الاحضر فخرج منہ خیط الاحضر. حسین نے اپنی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا, سبز رنگ کا کرتا نکال کے کہتے چچا سلمان پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا. اللہ بڑی مہربانی, حق ادا کر دیا آپ صاحبان نے. چچا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا. کرتے کو دیکھا زمین پہ بیٹھ گیا, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حسین عارفنی حقیقت و ذات. حسین مجھے بتا تیری ذات کی حقیقت کیا ہے. فضائل ہو گیا ختم. حسین چاہتے تھے میں سلمان کو حقیقت بتاؤں. مسجد نبوی رسول منبر پہ, علی مسجد کے صحن میں سلمان اور حسین کی باتیں. حسین نے چاہا سلمان کو اپنی حقیقت بتاؤں. لب کھولے نہیں تھے, بولنے ہی والے تھے. رسول نے منبر چھوڑا, دوڑ کے آئے, حسین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا, فرمایا ان نبنی لا تتعلم ولا تحقیق مثل سلمان. حسین سلمان جیسے کو اپنی حقیقت نہ بتانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا. سلمان جیسے کو, وہ جس کی حقیقت سلمان نہ برداشت کر سکے. آج کا مولوی فتوے لگائے, دنیا اس گھرانے کو سمجھ جاتی. علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی. ایک جملہ مصائب کا, کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے لے کے شام تک پڑھتے ہیں ذاکرین. معصومہ پہ بڑے ظلم ہوئے, غازی کی قسم بڑے ظلم ہوئے, سجاد کو بڑا مارا گیا, لیکن سجاد کی غیرت کی قسم جتنا سکینہ کو مارا گیا ہے اتنا علی کی بیٹی کو مارا گیا. ایک جملہ پڑھنا ہے مصائب کا, خیرات رونے کی مانگنا. جب واپس پہنچا ہے نا مدینہ قافلہ, ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں میں, بتانے لگا ہوں کہ سیدہ کو مارا کتنا گیا, علی کی بیٹی کو. استقبال کیا ہے جناب بی بی ام لقمان نے, بنت عقیل, یہ جناب مسلم کی بہن ہے. اجڑ کے جب واپس آئیے نا مدینے, بی بی ام لقمان نے استقبال کیا. پہلے تو پہچانا نہیں, جب پتہ چلا یہ علی کی بیٹی ہے قریب آئی, ہاتھ جوڑے, ہاتھ جوڑ کے کہا سیدہ تیرے ان زخموں کی بھی سمجھ آتی ہے, تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. عزادار کا دل نازک ہوتا ہے, میں چھوڑنے لگا ہوں, کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. بی بی ام لقمان کہتی ہے علی کی بیٹی یہ جو تیرے گلے کے زخم ہیں ان کی بھی سمجھ آتی ہے, گلے میں رسیاں تھی, معاف کرنا کسی کا دل دکھے. علی کی بیٹی یہ جو تیرے چہرے پہ زخم ہے مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. رو کے سیدہ کہتی ام لقمان اذا رویا بالاحجار فبماذا تتقین وجہک. ام لقمان جب کوئی تجھے پتھر مارے اپنے چہرے کو کیسے بچائے گی. قالت بالیدہ, رو کے کہا اپنے ہاتھوں سے. تڑپی علی کی بیٹی, رو کر کہا ام لقمان میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور کوئی پتھر یہاں سے, اور کوئی پتھر یہاں سے, اور کوئی نہ تھا جو کہتا نہ مارو یہ محمد کی بیٹیاں. معزز سامعین